کہاں سے آئے 41 سے 52 تک پارے کے آخر تک بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 سے 52 تک یعنی 12ویں پارے کے آخر تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں ہم نے یہ بیان کیا تھا اور یہ اس کا تسلسل جا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں 2 اور نوجوان بھی داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک دن یوسف علیہ السلام نے ان کو مغموم اور پریشان دیکھا، تو جب ان سے دریافت کیا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، تو انہوں نے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیے۔ ہم ان 2 نوجوانوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا جو اس کو چائے پانی پلانے والا، شراب اور جوس پیش کرنے والا، اور دوسرا بادشاہ کا باورچی اور نان بھائی تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو کھانے میں زہر ملا کر دینے کی کوشش کی ہے۔ تو جب اس الزام کے پیش نظر وہ جیل میں داخل ہوئے اور ان کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں بھیجا گیا، تو انہوں نے جو خواب دیکھے تھے وہ خواب یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان کیے۔ خواب کیا تھا، اور یہ دونوں خواب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارا درس جہاں سے شروع ہو رہا ہے ان خوابوں کی تعبیر ہے۔ تو کسی بھائی کے ذہن میں ہے کہ یہ دونوں کے خواب کیا تھے؟ ایک نے تو یہ تھا کہ وہ کچھ کشید کر رہا ہے، جوس کہہ لیں، شراب کہہ لیں۔ بادشاہ کا ایک قیدی اس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ جوس نکال رہا ہے، شراب کشید کر رہا ہے یا پھلوں سے جوس نکال رہا ہے۔ اور دوسرے نے دیکھا کہ اس نے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ ان کے خواب تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب سن کر پہلے ان کو واعظ کیا اور توحید کا درس دیا اور شرک سے بیزاری کا آغاز کیا، اور فرمایا کہ انسان کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اور پھر اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا ذکر کیا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے بھی اور میرے خاندان کو بھی توحید کی نعمت سے نوازا ہے اور شرک سے بچایا ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کی، اور یہاں سے آج ہمارا درس شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا صاحب السجن، سجن کہتے ہیں قید خانے کو، زندان کو، اور یہ صاحب تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اے میرے قید کے 2 ساتھیوں، اے میرے قید کے 2 ساتھیوں۔ یہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید تھے یہ مومن نہیں تھے، یہ اپنی قوم کے دین پر تھے، اس لیے ان کو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھی ہو، بلکہ انہیں اس طرح مخاطب کیا کہ قید کے ساتھی ہو، اے قید کے 2 ساتھی ہو۔ لیکن آج کے خطبے میں آپ نے سنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے، آپ کے ساتھی تھے، تو وہاں ان کو اس طرح اللہ رب العزت نے مخاطب نہیں کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کو مخاطب نہیں کیا کہ اے میرے غار کے ساتھی، حالانکہ بات یہی بنتی تھی
کہ اے میرے یار غار، اے میرے غار کے ساتھی، لیکن یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ وہ اپنے ساتھی سے، کیوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھی تھے، ایمان کے ساتھی تھے، اس لیے اس کی نسبت اپنی طرف کی۔ وہاں جو لوگ تھے وہ ایمان کے ساتھی نہیں تھے، وہ قید کے ساتھی تھے، اس لیے ان کو قید کے ساتھی کہہ کر یوسف علیہ السلام نے مخاطب کیا اور فرمایا، ان کے خواب کی تعبیر کی۔ پہلا شخص جس نے دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے یا پھلوں کا عصیر نکال رہا ہے، تو یہاں کیا ہے، اس نے کہا دیکھا تھا انی ارانی، میں خود کو دیکھ رہا ہوں، اعصر خمرن، تو یہ عصرہ کا معنی ہوتا ہے نچوڑنا، یہ جو آپ جوس وغیرہ پیتے ہیں اس کو بھی عصیر بولتے ہیں، اسی لیے اس کو عصیر اسی لیے بولتے ہیں کہ یہ جوس نکالا گیا ہوتا ہے، پھلوں کو نچوڑ کر نکالا گیا ہوتا ہے۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں، جوس نکال رہا ہوں۔ تو اس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر یہ کی، اما احدکما، تم دونوں میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، فیسقی پس وہ پلائے گا، ربہ اپنے مالک کو، اپنے آقا کو، خمرن شراب، اس کو شراب پیش کرے گا، شراب پلائے گا۔ معنی کیا تھا، نامینیٹ نہیں کیا، عمومی خواب بیان کیا، اس لیے کہ تاکہ فوری طور پر جو جس کو کہا جائے کہ تو ایسے، تیرا خواب یہ ہے اور تیرا خواب یہ نہیں فرمایا، کیونکہ دوسرے کا خواب پریشان کن تھا کہ وہ فوری طور پر پریشان نہ ہو جائے، اس لیے حکیمانہ انداز اختیار کیا کہ تم میں سے ایک، وہ تو اپنے بادشاہ کو کی خدمت کرے گا، اپنے آقا کو شراب پلائے گا، عصیر نکال کر پلائے گا، تو اس کا معنی کیا تھا کہ اس کو آزادی ملے گی اور وہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا، اس کو آزادی ملے گی اور وہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے، اس پر جرم ثابت ہو جائے گا، فَيُسْلَبْ، تو اس کو صلیب پر لٹکایا جائے گا، یہاں اس کے لیے یسلب، سولی پر چڑھایا جائے گا۔ تو یہیں سے صلیب کا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا چونکہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا، یہودیوں نے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکایا گیا، صلیب پہ چڑھا دیا گیا، اس لیے وہ صلیب کو اپنے گلے کے ساتھ لٹکا کے رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کی نفی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی پہ چڑھایا۔ تو یہ صلیب کیا ہوتی ہے، یہ ایک لکڑی اس طرح گاڑ کے اس کے اوپر ایک ترچھے سمت میں ایک لکڑی اس کے اوپر جڑ دی جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں صلیب، جس طرح کہ یہ شکل آج کل نظر آتی ہے آپ کو عیسائیوں کے ہاں۔ تو کہا کہ دوسرے کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ، پس کھائیں گے پرندے، مِن رَأْسِهِ، اس کے سر سے، یعنی اس کے سر سے اس کا گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ معنی کیا اس کا؟ معنی واضح ہے کہ اس کا جرم ثابت ہو جائے گا کہ اس نے واقعتاً بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، اس کا جرم ثابت ہو جائے گا اور اس کو سزا سنا دی جائے گی کہ اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، اور اس کی لاش سولی پہ لٹکتی رہی ہوگی اور پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ خوابوں کی تعبیر ہوگی۔ جب خوابوں کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بیان کر دی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بعض تابعین سے یہ مروی ہے کہ وہ شخص کہنے لگا کہ جس کے خلاف گئی تھی تعبیر، کہنے لگا کہ ہم نے تو ویسے ہی ایک خواب پوچھا تھا آپ سے تعبیر معلوم کرنے کے لیے، میں نے یہ خواب دیکھا نہیں تھا، میں نے یہ خواب دیکھا نہیں تھا۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب پہلے انہوں نے جو بات بتائی وہ صحیح تھی، اب یہ بیان بدل رہے ہیں کہ شاید تعبیر بدل جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، قضی الامر، وہ اس معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اس امر کا، اس معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، الذی فیہ، جس کے بارے میں تم تستفتیان پوچھ رہے تھے،
جس کے بارے میں تستفتیان تم دونوں پوچھ رہے تھے، فتویٰ طلب کر رہے تھے، تفتیش کر رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے، معلوم کر رہے تھے کہ اس کی تعبیر کیا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا علی رجل طائر، خواب اس طرح ہے جس طرح اڑتے ہوئے پرندے کے پاؤں کے ساتھ اٹکی ہوئی چیز کوئی چیز ہے، ما لم تعبر، جب تک اس کی تعبیر نہ کر دی جائے، فاذا عبرت وقعت، جب خواب کی تعبیر کر دی جائے تو جیسے تعبیر کرنے والا تعبیر کر دے ویسی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ خواب کی حقیقت ہے۔ اس لیے اب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ویسے ہی بات کی تھی، تو کہا ایسے کی تھی یا ویسے کی تھی، اب جو فیصلہ ہونا وہ ہو چکا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ صادر ہو چکا۔ اب یہ ان کے خوابوں کی تعبیر تو ہو گئی، یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر تو بیان کر دی گئی، لیکن یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس کی ابھی تک تعبیر نہیں آئی۔ تو مفسرین نے یہاں سے ایک بڑا لطیف نکتہ بیان کیا ہے کہ اچھے خوابوں کی تعبیر وہ دیر بعد بھی واقع ہوتی ہے، بعض اوقات وہ دیر بعد بھی واقع ہوتی ہے، کیوں کہ اچھائی کی امید میں انسان اپنے خوش و خرم ہوتا ہے، اپنے آپ کو مطمئن رکھتا ہے، لیکن جو برے خواب ہوتے ہیں ان کی تعبیر فوراً واقع ہوتی ہے، کیونکہ اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قسمت میں اس کو لکھا ہوتا ہے خواب کے اندر وہ اشارہ ہوتا ہے تاکہ یہ زیادہ تر اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے، زیادہ تر اس کے انتظار میں انسان اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہ کرے اور ٹینشن کا شکار نہ رہے۔ اب جو آدمی جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے تعبیر کی کہ اس کو رہائی ملے گی اور وہ اپنے عہدے پر بحال کر دیا جائے گا، یہ کون تھا بھلا؟ ساقی۔ کون تھا؟ ساقی۔ اب دیکھیے وقال، اور یوسف علیہ السلام نے کہا للذی، اس شخص کے لیے، ظن، جس کے بارے میں ان کو یقین تھا، ظن کا معنی یہاں ہم یقین کریں گے، جن کے بارے میں ان کو، کیونکہ خواب کے اندر تعبیر ہو چکی تھی، جن کے بارے میں ان کو یقین تھا، انہو، کہ بے شک وہ، ناجن، اس میں فاعل کا صیغہ، نجات پانے والا ہے، رہائی پانے والا ہے، جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یہ یقین تھا اور خواب کے اندر ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ رہائی پانے والا ہے، منہما، ان دونوں میں سے۔ اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یار آپ رہائی پانے والے ہیں اور آپ اپنے عہدے پر بحال کر دیے جائیں گے، تو جا کر اپنے بادشاہ کو یہ بات کہنا کہ ایک پردیسی آپ کی جیل میں بلا قصور، بغیر کسی جرم کے، کئی سالوں سے آپ کی جیل میں قید ہے، کچھ اس کے بارے میں بھی خیال کرو، اس کا کیس بھی لگاؤ، اس کا معاملہ بھی حل کرو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس کو پیغام دیا جس کے بارے میں وہ جانتے تھے یا سمجھتے تھے کہ اس کو نجات ملنے والی ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ اذکرنی عند ربک، میرا بھی تذکرہ کرنا اپنے بادشاہ کے پاس، اپنے آقا کے پاس۔ رب کا معنی یہاں سید اور آقا ہے، اپنے بادشاہ کے پاس میرا بھی تذکرہ کرنا۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور شیطان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ والے زیادہ سے زیادہ تکلیف میں مبتلا رہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر کا جو فیصلہ ہے وہ وقت پورا ہونا تھا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، پس شیطان نے یہ بات بھلا دی اس رہائی پانے والے کو، ذکر ربِّهِ، اپنے بادشاہ کے پاس ذکر کرنا یوسف علیہ السلام کا۔ شیطان نے اس کے ذہن سے، اس کے حافظے سے یہ بات بھلا دی، وسوسے ڈالے اور اس کو اس بات سے غافل کر دیا۔ اور یہی بالکل بات یہ کہ شیطان انسان کو اس طرح وسوسے ڈالتا ہے اور اس کے ذہن سے یہ چیزیں محو کروا دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب انسان کوئی مصیبت اور مشکلات میں ہوتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے جی آپ جو کہیں گے میں کروں گا، آپ کی بات مانوں گا، آپ کا مطالبہ پورا کروں گا، لیکن جب اس کو آسانی مل جاتی ہے، آزاد ہو جاتا ہے، تو پھر بھول جاتا ہے کہ میں نے کوئی وعدہ بھی کیا۔ یہ فطرت ہے انسان کی، یہ فطرت ہے انسان کی۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں پس شیطان نے اس کو بلا دیا ذکر کرنا اس کا اپنے بادشاہ کے پاس، فلبث، پس ٹھہرے یوسف علیہ السلام، فی السجن، جیل میں، بضع سنین، کئی سال تک۔ یہ بضع کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے نا، یہ 3 سے 9 تک استعمال ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جیل میں کتنا عرصہ رہے؟ 7 سال۔ اس پر مفسرین نے اتفاق کیا ہے
کہ 7 سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، یعنی مدت اور لمبی ہو گئی، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ وہ اپنے بادشاہ کو اپنے کاموں میں جا کر مشغول ہو گیا۔ اس کے بعد عزیز مصر کو خواب آیا، مصر کے بادشاہ کو، اس کا نام تھا ولید ابن ریان، اس کا نام مفسرین نے ذکر کیا ہے ولید ابن ریان، اس کو خواب آیا۔ اب یہ خواب ذرا توجہ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وقال الملک، جب بادشاہ کو خواب آیا تو بادشاہ نے اپنے جو درباری علماء تھے ان کے سامنے وہ خواب بیان کیا۔ تو یہ درباری علماء جو سرکاری قسم کے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس علم کم ہوتا ہے لیکن باتونی بڑے ہوتے ہیں، ان آیات سے ثابت کہ وہ پتہ بھی نہیں ان کو ہوتا اور یہ بھی نہیں وہ ظاہر کرنا چاہتے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو پھر وہ یا تو بالکل ایسی خلاف واقعہ بات کر دیں گے یا پھر ادھر ادھر کی مارنے کی کوشش کریں گے۔ تو بالکل ایسے ہی ہوا۔ عزیز مصر نے، شاہ مصر نے اپنا خواب اپنے ان علماء کے سامنے، درباریوں کے سامنے بیان کیا، اور کیا کہا اس نے؟ قال الملک، بادشاہ نے کہا، انی ارا، بے شک میں نے دیکھی ہیں، 7 بقرات، 7 اور بقرات گائے، 7 گائے، سمان موٹی تازی، سمان موٹی تازی، سمنا کی جمع ہے، سمنا کی جمع ہے سمان، اور موٹی تازی، اور اسی سے سمن گھی کو کہتے ہیں، عربی میں سمن گھی کو کہتے ہیں اور چربی کو کہتے ہیں۔ تو میں نے 7 موٹی تازی گائے دیکھی ہیں، یا کولو ہننا، کھا رہی ہیں ان کو، یہ ہننا کی ضمیر جا رہی ہے پیچھے جو گائے کا ذکر ہے نا، 7 گائے ان کی طرف، ان کو کھا رہی ہیں، 7 گائے، اس سے مراد بھی گائے ہے 7، تو چونکہ گائے کا پہلے ذکر آیا اس لیے اس کلمے کو دہرایا نہیں گیا، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ ان کو کھا رہی ہیں 7 گائے، اجافن دبلی پتلی، اجفا کی جمع ہے، اجفا لاغر اور دبلی پتلی، 7 گائے دیکھی ہیں بادشاہ نے، شہنشاہ مصر نے، اور موٹی تازی، اور ان کو کھا رہی ہیں 7 دبلی پتلی گائے۔ ایک خواب کا حصہ تو یہ ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے، وَسَبْعَ بَقَرَاتٍ، اور وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ، سنبلات، سنبلات ان کی جمع ہے، اور اس کا معنی شاخیں، گندم کی پودے کی شاخیں، اور میں نے دیکھی ہیں، اور اس اصل میں یہ کہتے ہیں سٹے اور بالی کو، گندم کی جو جس میں دانے لگتے ہیں نا، سٹا یا بالی جس کو بولتے ہیں، اور میں نے گندم کی 7 بالیاں دیکھی ہیں، خضر سرسبز، یعنی 7 گندم کی سبز بالیاں دیکھی ہیں، وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور 7 ہی گندم کی خشک بالیاں دیکھی ہیں جو 7 بالیوں پر لپٹ گئی ہیں اور انہوں نے ان کو ختم کر دیا ہے۔ یا ایھا الملا، اے میرے سرداروں اور میری مجلس کے لوگوں، اے درباریوں، افتونی فی رؤیائی، رؤیا اس کا معنی خواب ہے اور یا متکلم کی ہے، مجھے فتویٰ دیجئے، مجھے تعبیر بتلائیے میرے اس خواب کی، مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتلائیے۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم ہو للرؤیا خواب کے لیے تعبرون تعبیر کرنے والے، اگر تم خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو، کر لیتے ہو، تو مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتلائیے۔ یہ شہنشاہ مصر کا خواب ہے۔ اب خواب سمجھ آ گیا کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس نے دیکھا کہ میں نے ایک نہر کے اندر سے 7 موٹی تازی گائے نکلتی ہوئی دیکھی ہیں، اور ان کے پیچھے پیچھے 7 دبلی پتلی گائے آ رہی ہیں اور وہ ان کو کھا گئی ہیں۔ اس طرح انہوں نے ان کا صفایا کر دیا کہ ان کا نشان بھی نہیں باقی چھوڑا، اور 7 بالیاں گندم کی دیکھی ہیں جو سرسبز ہیں، اور 7 بالیاں خشک ہیں، وہ ان کے ساتھ لپٹ گئی ہیں اور وہ انہوں نے ان کو ختم کر دیا ہے۔ یہ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ قالو، اب اس کے درباریوں نے کیا جواب دیا اس کی تعبیر بتلاتے ہوئے؟ کہنے لگے، قالو، انہوں نے کہا، ادغاس، ازغاس کہتے ہیں، اصل میں رغس کی جمع ہے، جس کا معنی یہ تنکے اکٹھے کیے جاتے ہیں نا، تو مختلف قسم کے تنکے اکٹھے کیے جائیں، تو جس کا معنی کیا ہے؟ ازغاس و احلام، یہ ازغاس و احلام ہیں، یعنی یہ پراگندہ خیالات ہیں، یہ خواب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ پراگندہ خیالات ہیں۔ وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی، ایسے پراگندہ خیالات کی تعبیر نہیں کر سکتے، یعنی ان کی تعبیر ہوتی کوئی نہیں، ان کی تعبیر ہوتی کوئی نہیں۔ جس طرح کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک خواب وہ ہیں
کہ جو ازغاث و احلام ہیں، پراگندہ خیالات ہیں، بے جوڑ سے خواب یا حدیث نفس، انسان سارا دن جو کام کرتا رہا ہے وہی اس کے ذہن میں گھومتا رہتا ہے، ایک صورت یہ ہے. اور دوسرا تحزین من الشیطان، شیطان انسان کو پریشان کرنے کے لیے اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اور تیسرے خواب سچے خواب. تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ خواب پراگندہ خیالات ہیں اور ان کی تعبیر نہیں ہوتی. اب دربار کے اندر بادشاہ نے پوچھا اور سارے ہی یہی بات کہنے لگے، جی ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی، یہ آپ کے ذہن میں وسوسہ آیا ہے، آپ کے یہ بے جوڑ سے پراگندہ سے خیالات ہیں. یہ جو ساقی تھا جو رہائی پا کے آیا تھا، یہ وہاں ان کو پانی پلا رہا تھا، وہاں خدمت کر رہا تھا. اس نے جب خواب سنا تو اس کو یاد آیا، وہ اس خواب کی تعبیر ان کو تو نہیں آ رہی. وہ جیل کے اندر ایک قیدی تھا جس نے ہمیں تعبیر بتلائی. اب پھر اس کو یوسف علیہ السلام کا وہ پیغام بھی یاد آ گیا. تو اب اس نے فوراً کہا قال وقال الذي نجا منهما، اور کہا اس شخص نے جو نجات پا گیا تھا ان دونوں قیدیوں میں سے، وذکر، اور یاد کیا اس نے، وذکر، اور یاد آیا اس کو، بعد امت، ایک مدت کے بعد. امت کا معنی یہاں کیا ہے؟ مدت. ایک مدت کے بعد اس کو یاد آیا کہ وہ یوسف علیہ السلام نے تو مجھے ایک کام کہا تھا، وہ تو ہمارے بڑے اچھے قید کے ساتھی تھے. تو اس نے فوراً کہا انا انبئکم بتاویلہ، میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں اس خواب کی تعویل سے، فارسلون، مجھے بھیجیے، مجھے جانے دیجیے، چھٹی دیجیے. اب یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اس نے کہا کہ میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے آپ جانے چھٹی دیجیے، جانے دیجیے، یہاں سے جانے کا موقع دیجیے، میں اس کی خواب کی تعبیر بتلاتا ہوں. یہ نہیں اس نے کہا کہ میں پوچھ کر بتلاتا ہوں. اس لیے بعض مفسرین نے لکھا، علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ تھوڑے سے کم عقلی سطح جن کی تھوڑی سی کم ہوتی ہے نا، وہ نمبر بنانے کے بڑے عادی ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ یہ ہم کسی سے پوچھ کر آئے ہیں، ہوتا ان کے پاس کچھ نہیں، لیکن وہ شو یہ کرنا چاہتے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے اور ہم نے یہ کام سر انجام دیا. ایسا ہی اس نے کیا. تو انہوں نے اس کو اجازت دے دی کہ جائیے. وہ سیدھا جیل میں گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، جا کر ان سے ملاقات کی اور جاتے ہی کہتا یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے اور راست باز. صدیق کہتے ہیں جو ہمیشہ سچ بولنے والا ہو. انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہ کر جیل میں یوسف علیہ السلام کی سیرت و کردار کو دیکھا، ان کی راست بازی کو دیکھا، سچ بولنے کا مشاہدہ کیا، ان کے علم و فضل کو دیکھا. تو یہ اس سے بڑے متاثر تھے، ان سے بڑے متاثر ہوئے. تو جا کر کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو کہ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے راست باز یوسف، اے سچے یوسف، افتنا، ہمیں فتویٰ دیجئے، ہمیں بتلائیے، فی سبع بقرات سمان، 7 ایسی موٹی تازی گائے کے بارے میں، یاکلہن، جن کو کھا رہی ہیں، 7 عجاف، 7 دبلی پتلی گائے، و7 سنبلات، اور 7 خضر، 7 سبز بالیوں کے بارے میں، وأخر یابسات، اور 7 خشک بالیوں کے بارے میں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کی طرف جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ اس خواب کی تعبیر کو جان سکیں. یوسف علیہ السلام نے، اب دیکھیے انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور کردار. اسے یہ نہیں کہا کہ خواب پوچھنے کے لیے آ گیا ہے، میں نے جو پیغام دیا تھا اس کا کیا بنا، میرا پیغام پہنچایا تھا پہلے، تو نے میرا پیغام نہیں پہنچایا، میں آپ کو خواب کی تعبیر کیوں بتاؤں. یہ نہیں کہا. اس کو ڈانٹا نہیں، اس کو جھڑکا نہیں، بلکہ اس کا خواب سن کر اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر سکھائی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے 3 چیزیں بتلا دی، 3 چیزیں خواب سن کر، ایک تعبیر، ایک تدبیر اور ایک تبشیر. تعبیر بھی بتلا دی اور اس میں خواب کے اندر جو مشکل پیش آنے والی تھی اس کے حل کی تدبیر بھی بتلا دی، اور اس کے بعد خوشخبری بھی سنا دی ایک ساتھ ہی خواب سن کر. وہ کیا تھا؟ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تزرعون 7 سنین دعبا، تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سنین، 7 برس تک، دعبا، اپنے دستور کے مطابق، روٹین کے مطابق. بعض مفسرین نے اس کا
ترجمہ کیا ہے داب کا معنی کہ خوب محنت اور مشقت کرو گے کھیتی باڑی میں. تزرعون تم کھیتی باڑی کرو گے 7 سنین 7 سال تک دعبن اپنے دستور اور روٹین کے مطابق. فما حسدتم یہ خوابوں کی تعبیر ہے. فما حسدتم جو تم اپنی گندم کاٹ لو اس گندم کو آگے تدبیر بتلائی کہ ساری کی ساری آپ نے وہ گندم خوشوں سے اور سٹوں سے بالیوں سے نکالنی نہیں ہے بلکہ جتنی تم کھانے کی ضرورت ہو اتنا نکال لینا باقی ان بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا کیونکہ گندم اگر بالیوں کے اندر رہے گی تو خراب نہیں ہوئے گی ضائع نہیں ہوگی. کیوں ایسے کرنا؟ الا قلیلا فما حسدتم بس جب تم گندم کو کاٹو حسدتم تم گندم کو کاٹو حساد کہتے ہیں گندم کو کاٹنا. فذروہ بس چھوڑ دیجیے اس کو فی سنبلہ اس کے سٹوں میں اس کی بالیوں میں. الا قلیلا مگر وہ تھوڑی بہت گندم مما تاکلون جو تم کھاؤ گے جو تمہارے کھانے کے استعمال کی ہو اس کو نکال لینا. کیوں ایسے کرنا کہ پہلے آپ کھیتی باڑی کریں گے 7 سال تک ان 7 سالوں میں گندم کو سٹور کرنا کیونکہ اس کے بعد ثم یاتی من بعد ذالک کیونکہ پہلے جو موٹی تازی گائے تھی نا ان کی تعبیر کی کہ 7 سال خوشحالی کے 7 سال خوشحالی کے ہوں گے. تم خوب کھیتی باڑی کرو گے گندم پیدا کرو گے گندم اگاؤ گے. ثم یاتی من بعد ذالک 7 شداد پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے قحط سالی کے. شداد کا معنی سخت سال قحط سالی کے سال آئیں گے. یہ قحط سالی کے سالوں میں آپ نے پہلے جو بچایا ہوگا وہ ان میں کھاؤ گے. یہ معنی ہے کہ خشک جو سال ہیں یہ خوشحال سالوں کو کھا رہے ہیں. دبلی پتلی گائیں موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہیں تو گائے کی تعبیر کس کے ساتھ کی؟ سالوں کے ساتھ. موٹی گائے موٹی تازی گاؤں کی خوشحالی کے سالوں کے ساتھ. الا ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد یاکلن ما قدمتم لہن تم یہ سال کھا جائیں گے ان کو ما قدمتم لہن جو تم نے ان سالوں کے لیے سٹور کیا ہوگا ذخیرہ کیا ہوگا پہلے 7 سالوں میں. الا قلیلا تمہارے پاس صرف وہی باقی بچے گا مما تحسنون جو تم بیج کے لیے آئندہ کاشتکاری کے لیے بیج بچا کے رکھو گے وہی تمہارے ساتھ بچے گا. تو گویا کہ 7 سال خوشحالی کے پھر 7 سال قحط سالی کے. اس کے بعد فرمایا یہ بشارت بھی سنا دی ثم یاتی من بعد ذلک عام پھر ان 7 خشک سالی کے قحط سالی کے 7 سالوں کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا فیہ یغاث الناس جس میں خوب بارشیں ہوں گی جس میں لوگ بارش برسائے جائیں گے یعنی خوب بارشیں ہوں گی. وفیہ یعصرون اور اس میں اس قدر کھیتیاں پیدا ہوں گی پھل پیدا ہوں گے کہ لوگ ان کا جوس نکالیں گے رس نکالیں گے اور پھر خوشحالی کے سال آ جائیں گے. وقال جب یہ گیا یہ آدمی جس نے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے سنی اور جا کر اس نے عزیز مصر کو خواب سنایا شاہ مصر کو خواب سنایا اس کی تعبیر سنائی کہ تو انہوں نے کہا کہ یہ تعبیر کہاں سے تو اتنا بڑا عالم فاضل نہیں ہے یہ تعبیر کہاں سے معلوم کر کے آیا. تو پھر اس نے بتایا کہ وہ جو قیدی جیل کے اندر یوسف نام کے قیدی ہیں میں ان سے تعبیر پوچھ کے آیا ہوں. بادشاہ کہنے لگا اتنا قابل آدمی اتنا فاضل آدمی ہم نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے ہم نے ان کو قید کیا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جہاں کوئی عدل و انصاف نہ ہو تو وہاں کوئی جیل میں پڑا ہے تو پڑا رہے جو جب تک سامنے ہے ٹھیک ہے جب جیل میں چلا گیا کسی نے توجہ ہی نہیں دی کوئی کیس کو فالو کرنے والا نہیں پیروی کرنے والا نہیں. تو وقال الملک تو بادشاہ نے جب یہ سنا کہ اچھا ان سے پوچھ کے آئے تو اس نے فوراً آرڈر دیا وقال الملک اتونی بہ ان کو میرے پاس لے کر آؤ یعنی یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ جیل سے ان کو رہائی دو آزاد کرو اور میرے پاس لے کر آؤ. اب وہ جو قاصد گیا بڑا خوشی گیا یوسف علیہ السلام کی طرف کہ رہائی کے آرڈر آ گئے اب آپ کی قید کے دن ختم ہو گئے. فلما جاءہ الرسول جب وہ قاصد رسول کا معنی قاصد بادشاہ کا قاصد جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ فوری طور پر جیل سے باہر آئیں اسے کہا ارجع الی ربک جا اپنے بادشاہ کی طرف پہلے جا کے اس سے پوچھ فاسألہ ما بال کا معنی ہوتا ہے حال
ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا وہ معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ذرا ان سے پوچھو کہ انہوں نے جو چکر چلایا تھا پہلے اس کی تحقیق کرے کہ وہ معاملہ کیا تھا، حقیقت کیا تھی. ان ربی بکیدہن علیم، ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کی سازشوں سے خوب آگاہ ہے، میرا رب ان کے مکر و فریب سے اور ان کی سازشوں سے خوب آگاہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یوسف علیہ السلام کی تعریف کی. اب فرمایا انسانی فطرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اتنے سال ایک بے گناہ جیل میں رہے اور پھر اس کو 7 سال کے بعد اس کو جیل سے رہائی کا پیغام ملے تو اس کو تو فوراً باہر آ جانا چاہیے تھا. آپ نے فرمایا اگر میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا، اتنی عرصہ میں رہتا تو میں بھی فوراً باہر آ جاتا. لیکن یوسف علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیے، انہوں نے کہا نہیں. کیوں؟ اس میں کہ اگر وہ بادشاہ کے اس آرڈر کے مطابق جیل سے باہر آ جاتے تو وہ ایک الزام اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا. لوگ سمجھتے کہ شاید ویسے ہی بادشاہ نے معاف کر دیا، رہائی دے دی. یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے بادشاہ کو کہو اپنا وہ معاملے کی تحقیق کرے اور پہلے مجھے کلین چٹ ملے، ادھر سے تحقیق کر کے معاملہ واضح ہو کہ میرا کیا قصور تھا، میرا قصور تھا یا عورتوں کا قصور تھا. پھر بادشاہ نے شاہ مصر نے ان عورتوں کو بلایا، وہی عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان میں عزیز مصر کی بیوی بھی تھی. ان سے پوچھا قال ما خطبکن، کیا معاملہ تھا تمہارا اس وقت، اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے یوسف علیہ السلام کو فریب دینے کی کوشش کی تھی. سب عورتوں نے وہاں کہا، اب بادشاہ کے سامنے اس بات کی گواہی دی. قلنا، یہ جمع مؤنث کا صیغہ، ان سب نے کہا، ان سب عورتوں نے کہا. کیا کہا؟ حاشا للہ، اللہ کی پناہ، بے عیب تو ذات اللہ کی ہے. ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس نوجوان پر کوئی برائی نہیں دیکھی، اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم نے اس نوجوان میں کوئی برائی نہیں دیکھی، کوئی قصور نہیں دیکھا. بلکہ جب انہوں نے سب عورتوں نے یہ گواہی دی تو پھر عزیز مصر کی بیوی بھی بول پڑی. اس نے کیا کہا؟ قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے کہا الآن، اب حس الحق، حق ظاہر ہو گیا ہے، جو حق بات تھی اب ظاہر ہوگی کہ یہ سب عورتیں مان رہی ہیں کہ یوسف کے اندر کوئی کمزوری نہیں، کوئی عیب نہیں اور انہوں نے کوئی برائی نہیں کی. پھر اس نے اقرار کیا اپنے جرم کا. اس نے کہا حقیقت یہ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی، لیکن وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف تو بڑا پاک باز اور سچا تھا، وہ میرے دام اور فریب میں نہیں آیا، وہ اس سے بچ گیا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کہا ذالک، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ بادشاہ پہلے تحقیق کرے، جب تک وہ عورتیں اقرار نہ کرے میں جیل سے باہر نہیں آؤں گی. اس لیے کیا ہے ذالک، یہ اس لیے ہے لیعلم، تاکہ وہ عزیز مصر جان لے انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، اس کے گھر میں نے خیانت نہیں کی جو اس کی بیوی نے مجھ پر الزام لگایا تھا. وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ بھی اچھی طرح جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی کید الخائنین، خیانت کرنے والے اور دغا بازوں کے ہتھ کنڈے نہیں چلنے دیتا. اللہ تعالیٰ نہیں چلنے دیتا دغا بازوں کے اور فریب کرنے والوں کے ہتھ کنڈے اور ان کی سازشیں. کیوں؟ انہوں نے سازش کی، بالآخر حق واضح ہو گیا، معلوم ہوا کہ یہ ساری کی ساری انہی کی سازش تھی، انہی کا قصور تھا. اور اللہ رب العزت کسی نہ کسی موقع پر جا کر سازشی، کسی کے خلاف سازش کرنے والے اور پروپیگنڈا کرنے والے، منصوبہ بنانے والے، کسی نہ کسی موقع پر اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر دیتا ہے. اور جو بے گناہ ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کی بے گناہی کو ثابت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے دغا بازوں کے تدبیر اور سازشیں نہیں چلنے دیتا. اس طرح آج ہمارا 12واں پارہ ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ ہم 13واں پارہ آغاز کریں گے، 13ویں پارے کا. اب مانیٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی اور باقی لوگ بھی بیٹھے ہیں. یہ کہ کل انشاءاللہ حسب دستور